الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کے حکم عدل کی تفصیل عرض کی جا رہی ہے۔ عدل حقوق کی ادائیگی کا نام ہے۔ مخلوق میں سے ہر ایک کو اس کا پورا حق دیا جائے، اسی کو عدل کہتے ہیں، انصاف کہتے ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ نے عدل کا حکم فرمایا۔ اب عدل کی جو ترتیب ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ عدل، مخلوق کے ساتھ عدل، پھر عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں جو عدل ہے اس کو ترتیب سے عرض کیا جا رہا ہے۔ پچھلے جمعے میں نے کچھ تمہیدی بات عدل معاشرت کے بارے میں عرض کی تھی۔ معاشرت میں عدل، معاشرت کی حقیقت کیا ہے اور معاشرت کے عدل کے نتائج و ثمرات کیا ہیں، یہ پچھلے جمعے عرض کیا تھا۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی اور اس پر یقین رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امن کو عدل کے ساتھ جوڑا ہے۔ جہاں عدل ہے وہاں امن ہے، جہاں عدل نہیں وہاں امن نہیں آ سکتا، چاہے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں خرچ کیے جائیں یا لاکھوں کروڑوں سیکورٹی متعین کر دی جائے، وہاں امن نہیں ہو سکتا جہاں عدل نہیں ہے۔ اللہ نے امن کو عدل کے ساتھ جوڑا ہے۔ جب انسان عدل سے ہٹتا ہے تو حقوق سلب کرتا ہے، ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ جہاں ظلم ہو وہاں امن نہیں ہوتا، وہاں بدامنی ہوتی ہے۔ اور اس بات کی گواہی غیر بھی دیتا ہے، غیر مسلم بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ تاریخ کے اوراق میں یہ بات آج بھی درج ہے، کیونکہ حقیقت ہے اور سچائی کی بنیاد پر ہے کہ جب روم اور فارس کے سفیری لوگ، ایک سفیر روم کا مدینہ منورہ آیا یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کا بادشاہ کیسا ہے اور اس کے کیسے معاملات ہیں کہ جس طرف یہ رخ کرتے ہیں فتح ہوتی چلی جا رہی ہے، کہیں ان کو ہزیمت کا سامنا نہیں ہے، شکست کا سامنا نہیں ہے۔ بڑے بڑے طاقتور سارے ان کے سامنے جھکتے جا رہے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ اس بات کو پرکھنے کے لیے وہ مدینہ منورہ آیا۔ اس وقت خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا۔
مدینہ میں آ کر انہوں نے پوچھا کہ آپ کا بادشاہ کہاں ہے؟ بادشاہ کا لفظ وہاں نہیں استعمال ہوتا تھا، وہ تو امیر المومنین کا لفظ استعمال کرتے تھے، ایمان والوں کا امیر۔ کسی نے بتایا کہ وہ جنگل میں چر رہے ہیں بیت المال کے اونٹ، ان کی دیکھ بھال کے لیے گئے ہوئے۔ تو اس بات پر حیران ہوا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس نے وہاں آ کر مدینہ منورہ میں یہ پوچھا کہ آپ کے بادشاہ کا دربار کہاں لگتا ہے، اس کا محل کہاں ہے، صدارتی محل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہاں صدارتی محل تو کوئی نہیں ہے۔ تو آپ کے امیر کہاں رہتے ہیں، آپ کے بادشاہ؟ میں نے ان سے ملاقات کرنی ہے۔ تو بتایا کہ وہ تو صدقے کے اونٹ جو چر رہے ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ وہ اسی بات پر حیران ہو گیا کہ بادشاہ اور اتنی بڑی سلطنت کا 22.5 لاکھ مربع میل، اتنے بڑے بادشاہ اور صدقے کے اونٹ کو دیکھنے کے لیے گئے ہیں۔ وہاں سے باہر نکلا جو انہوں نے رخ بتایا تھا، جب وہاں گیا تو ایک آدمی سے پوچھا کہ سنا ہے آپ کے بادشاہ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ شاید اس کے تصور میں یہ بات ہو کہ بادشاہ کے آگے پیچھے فوج ہوتی ہے اور ہٹو بچو کی آوازیں ہوتی ہیں اور نعرے ہوتے ہیں، شاید بادشاہ اسی آب و تاب کے ساتھ یہاں آیا ہوگا۔ جب جنگل کا رخ کیا وہاں دیکھا سناٹا ہے، کوئی اس طرح کا مجمع نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے اس نے ایک آدمی سے پوچھا کہ آپ کا بادشاہ کہاں ہے، آپ کا امیر المؤمنین کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ جو سامنے درخت ہے، ککر کے چھوٹے سے درخت کے سائے کے نیچے جو سر کے نیچے پتھر دے کر آرام فرما ہے، یہی ہمارے بادشاہ اور امیر المؤمنین ہیں۔ تو وہاں ساتھ کھڑے ہو کر بعد میں گیا نا اپنے بادشاہ کے پاس، اس نے جو تاثرات پیش کیے وہاں کھڑے ہو کر حیران تھا کہ یہ کیسا بادشاہ ہے، نہ یہاں کوئی محل ہے، نہ قالین بچھے ہوئے ہیں، محض مٹی پر سر کے نیچے پتھر دے کر اتنا سکون اور آرام کی نیند، یہ کیسا بادشاہ ہے؟ تو اس نے آواز لگائی، امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے۔ تو اس نے جب یہ کیفیت دیکھی ان کی کہ کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں ہے، کوئی آب و تاب نہیں ہے، اتنا سادگی کے ساتھ اور کوئی خطرہ نہیں ہے، تو اس نے ایک تاریخی جملہ کہا، وہی ہمارے لیے سبق ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے عوام کو پورا انصاف اور عدل دیا ہوا ہے، لہذا آپ ہی اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ یوں مٹی پر اتنا سکون کے ساتھ نیند کریں۔ بادشاہوں کو محلوں میں گولیاں کھا کر بھی نیندیں نہیں آتی۔ اللہ نے عدل کے ساتھ امن کو جوڑا ہوا ہے، جہاں عدل ہوتا ہے وہاں امن ہوتا ہے۔ ہم نے اپنا جو امن یہ ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، ہم اس کی راہ پر نہیں چلے، امن کی تلاش میں ہم دوسرے راستے اختیار کرتے پھر رہے ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں امن ہو، عدل ہو، ہماری زندگی مطمئن ہوگی، ہمارے گھر میں عدل ہو، ہمارا گھر اطمینان کی جگہ ہوگا، ہمارا بازار عدل سے بھرا ہوا ہو، انصاف سے بھرا ہوا ہو تو ہمارے بازار میں امن ہوگا۔ اگر ہمارے حکمرانوں میں عدل و انصاف ہو تو اس ساری دھرتی پر امن ہوگا، کہیں بدامنی نہیں ہوگی۔ ہماری عدالتیں جس کا نام عدل پر ہے، اگر وہاں انصاف ہو، وہاں ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، تو پھر یہ جھگڑے فساد سارے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ نے حکم فرمایا عدل کا، ان اللہ یأمر بالعدل۔ اب میں ترتیب سے ایسے عدل کو عرض کر رہا تھا۔ معاشرت کے اندر عدل کیا چیز ہے؟ بتایا تھا معاشرت کہتے ہیں میل جول کی زندگی کو، اور معاشرت کے لفظ سے
ہمیں جو سبق مل رہا ہے وہ بھی یہی کہ ہر ایک اپنے دوسرے ساتھی کا پورا پورا حق ادا کرے، کیونکہ معاشرہ عشر سے ہے، اور عشر ایک تکمیلی کلمہ کو اور عدد کو کہتے ہیں، یعنی جہاں عدد پورا ہو رہا ہو اس کے بعد کوئی عدد نہ ہو اس کو عشرہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حقوق کی جتنی تعداد ہے، جتنے حقوق ہیں، سارے کے سارے حقوق ایک دوسرے کے ادا کیے جائیں تو یہ معاشرت ہے، اور اگر معاشرت میں عدل ہوگا تو معاشرت میں امن ہوگا۔ یہ واحد شریعت مطہرہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو شریعت دی، دین اسلام، یہ دین فطرت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک بندے کے پورے پورے حقوق بیان فرمائے ہیں، کوئی پہلو باقی نہیں رکھا کہ کسی آدمی کے دوسرے آدمی کے ساتھ کسی قسم کا بھی تعلق ہو اور اس تعلق کے بارے میں جو حقوق وابستہ ہیں اس کو بیان نہ کیا گیا ہو۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرما دیا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ داری کو بھی پیدا فرمایا، تو یہ جو اس کو کہتے ہیں رحم، ذی رحم محرم، رشتہ داریاں اور تعلقات، یہ کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا یا اللہ میرا کیا حق ہے، میرے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ گویا اس نے احتجاج کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے عرش کا پایا پکڑ لیا۔ کیسے پکڑا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیا اس کی شان تھی، پکڑ لیا۔ یا اللہ میرا ایک مطالبہ ہے۔ کیا مطالبہ ہے؟ کہ آپ میرے بارے میں میرے حق میں کوئی فیصلہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس بات پر خوش ہے کہ جو تیرا خیال رکھے گا میں اس کا خیال رکھوں گا، اور جو تجھ کو توڑے گا میں اس کو اپنے سے توڑ دوں گا۔ اور اس نے کہا ہاں اب میرا حق ادا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان معاشرت کے حقوق میں یہ جو تعلقات ہیں، ان تعلقات کی بنیاد پر حق لازم کیے ہیں۔ جس کا سب سے زیادہ تعلق ہوگا اس کا سب سے زیادہ حق ہوگا، جس کا تعلق کسی انسان سے کم ہوگا اس کا حق اس سے کم ہوگا۔ اب ہمیں کیا پتا کہ ایک آدمی کا دوسرے انسان، ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ کون سا انسان ہے جس کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ پر کس کے ساتھ حسن سلوک، کس کے حقوق کی ادائیگی سب سے زیادہ مجھ پر لازم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ جو تعلق ہے وہ ماں کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلا حق معاشرت میں ماں کا ہے، امّ کا۔ اور صاحب نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کے بعد کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا امّ کا۔ پھر بھی تیری ماں کا حق ہے۔ پھر کس کا حق ہے؟ فرمایا پھر بھی تیری ماں کا حق ہے۔ پھر کس کا حق ہے؟ فرمایا پھر تیرے باپ کا حق ہے۔ پھر کس کا حق ہے؟ پھر الاقرب فالاقرب، پھر رشتہ داری میں جو زیادہ قریب ہوگا ماں باپ کے اس کا پہلا حق ہے۔ اس لیے تمام رشتہ داروں پر پہلا حق ماں کا ہے۔ مرد پر ایک روایت میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا امہ، اس کی ماں کا سب سے زیادہ حق ہے۔ پھر پوچھا اے اللہ کے رسول عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ فرمایا عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے خامد کا ہے۔ مرد کا حق سب سے پہلے مرد کے ذمے ماں کا حق،
عورت کے ذمے خامد کا حق۔ اب جب ماں اور بیوی کا مقابلہ ہو جائے تو مرد کے لیے ماں کو ترجیح دینا اور عورت کے لیے خامد کو ترجیح دینا لازم ہے۔ اگرچہ حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بیان فرمائے کہ اگر کوئی آدمی ان حقوق کو ادا کرے، کیونکہ یہ سارے حقوق عدل پر مبنی ہیں، تو کبھی کسی کو دوسرے سے کوئی شکایت نہیں ہو سکتی۔ اب ماں کا حق پہلے ہے، باپ کا حق بعد میں ہے، لیکن ان دونوں کے حقوق کے راستے الگ الگ بیان فرمائے۔ ماں کا حق مقدم ہے خدمت میں، اور باپ بھی حق رکھتا ہے، باپ کا حق مقدم ہے تعظیم اور احترام میں۔ باپ بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر فوقیت اور درجہ دیا ہے۔ وللرجال علیہن درجہ، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے۔ اب ماں کے حقوق بھی بیان فرمائے، ابا کے حقوق بھی بیان فرمائے، کیونکہ ماں نے بچے کی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ خدمت کی ہے، اس وجہ سے اس کا حق پہلے بیان فرمایا۔ اور حق خدمت میں ہے کہ ماں کمزور ہوتی ہے، خدمت میں اس کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے بیٹے کی، اس وجہ سے ماں میں خدمت کے حق میں ماں مقدم ہے۔ اور احترام میں اماں کے ساتھ تو بے تکلفی سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، ماں کا دل نہ دکھایا جائے بس، لیکن باپ بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، باپ کا احترام لازم ہے، احترام میں باپ کا حق مقدم ہے۔ اور کتنا حق ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، کہ ان کے سامنے اف نہ کہو۔ اف کا عجیب معنی کیا مفسرین نے، ہاں کی جگہ ہوں نہ کہو۔ آدمی کہتا ہے ہاں جی، ابا جی کہتے ہیں پانی پلاؤ، ہاں جی ضرور میں بھی پلاتا ہوں۔ تو پھر ابا کہتا ہے پانی پلاؤ، کہتا ہے ہاں، تو ہیں جو کر رہا ہے یہ بھی بے ادبی کر رہا ہے، حق تلفی کر رہا ہے باپ۔ ماں کے دل کو بھی ٹھنڈا رکھے، باپ کے دل کو بھی ٹھنڈا رکھے۔ ولا تنہرہما، ان کو جھڑکے نہیں۔ وقل لہما قولا کریما، ان کو نرم نرم بات کہے۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، جس طرح ایک پرندہ اپنے بچے کے سامنے یا بچے کو کوئی پکڑ لے تو اس آدمی کے سامنے اپنے دونوں پر پھیلا دیتا ہے، اپنی گردن زمین پر ٹکا دیتا ہے کہ کسی طرح میرا بچہ واپس ہو جائے، عاجزی اور تواضع کا اظہار کرتا ہے۔ یہی الفاظ اللہ نے بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے فرمائے کہ والدین کے سامنے اپنے پروں کو جھکا دیں، نرمی کے ساتھ پیش آئیں، یہ باپ کا حق ہے۔ باپ اور اولاد کے حقوق، اولاد کی کہ کیا حقوق ہیں، والدین کے ذمے ہیں اچھا نام رکھیں، اس کو آداب سیکھیں، خود اپنی زندگی کو خوبصورت کر کے پیش کریں، بچہ والدین کی زندگی سے سبق لیتا ہے۔ ہمارے دوست فرما رہے تھے ہمارا یہ جو اولاد کے بارے میں تربیتی کورس تھا، بعد میں مجھے فرما رہے تھے آپ یہ بھی بتاتے کہ باپ تو ٹی وی دیکھ رہا ہے، بیٹے کو کہتا ہے ٹی وی نہ دیکھا کرو، باپ سگریٹ پیتا ہے، بیٹے کو کہتا ہے سگریٹ نہ پیا کرو، باپ خود سوتا رہتا ہے، بیٹے کو کہتا ہے اٹھ کے جا کے نماز پڑھو۔ باپ جب خود غلط کردار اختیار کرے گا تو بیٹے پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ باپ اچھا کردار پیش کرے، اس کو دیکھ کر اولاد اچھی تربیت پائے گی۔ تو اولاد کے حقوق، اگر اولاد کے درمیان کوئی چیز تقسیم کرنی ہے تو بیٹی اور بیٹے میں برابری اختیار کریں۔ بیویوں کے حقوق بیان فرمائے، بیویوں کو حکم یہ کیا کہ اگر میں کسی کے مخلوق میں سے کسی کو کسی کے سجدے کا حکم کرتا تو بیوی کو حکم کرتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ سب سے زیادہ حق بیوی پر اس کے خامد کا ہے، والدین ایک طرف ہے، خامد دوسری طرف ہے، خامد کا ساتھ دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خامد یہ کہہ دے
کہ سرخ پہاڑ سے یہ کنکریاں اٹھا کر کالے پہاڑ پر ڈالو اور کالے پہاڑ سے اٹھا کر سرخ پہاڑ پر، حالانکہ بے فائدہ کام ہے، کیا ضرورت ہے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ میں پتھر منتقل کرنے کی، لیکن اگر خامد کہتا ہے تو بیوی کے ذمے ہے یہ بھی ادا کرے۔ اور خامد کو حکم فرمایا کہ بیوی کو کبھی دکھ نہ دے، بیوی کے سارے حقوق ادا کرے، اور آخر میں فرمایا اور عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، وہ تمہارے ماتحت ہے، اس کو خوش کر کے رکھو۔ ہر ایک کے حقوق بیان فرمائے۔ اگر ہم یہ حقوق، اگر بیوی کڑوی بھی ہے تو خامد کے ذمہ ہے کہ صبر کرے، اس کو کھانا کھلائے، اس کو کپڑے پہنائے، اپنی وسعت کے مطابق اس پر خرچ کرے، خرچ کو بند نہ کرے اور اس کے بارے میں بدگمانیاں نہ کرے، اس کو اچھے سلوک کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئے۔ اگر وہ تلخ ہے، بد زبان ہے، بد مزاج ہے، بات بات پر لڑتی ہے، بے ادبی کرتی ہے تو صبر کرے، اس صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ جنت میں عطا کرے گا۔ فرمایا اگر اس کے اندر 99 عیب ہیں، ایک خوبی تو ہوگی، آپ اس خوبی پر نظر کر کے اس کے ساتھ معاملہ صحیح رکھیں، درست رکھیں، ان کے عیوبات کو نہ دیکھیں، اس کی کمی کو، اس کی تلخی کو، اس کے بد مزاجی کو نہ دیکھیں۔ کیسے خوبصورت حقوق بیان فرمائے۔ اگر ہم ہر بندہ دوسرے کے حقوق ادا کرے، بھائیوں کے حقوق، بہنوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ہمسایوں کے بارے میں اتنے حقوق بیان کیے، میں ڈرنے لگا کہیں یہ وراثت کے اندر بھی حصے دار نہ بنا دیں۔ ہمسایہ کا لفظ بھی دلالت کرتا ہے آپس میں محبت اور پیار پر۔ ہمسایہ یعنی سائے کے نیچے کٹھے بیٹھنے والے، ایک سائے کے نیچے کٹھے بیٹھنے والے، تو ایک دوسرے کے حقوق کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرمایا جس کا ہمسایہ اس سے مطمئن نہیں ہے وہ مومن بھی نہیں ہے، جس کا ہمسایہ دوسرے ہمسایہ کے مصائب سے اطمینان میں نہیں ہے وہ مومن بھی نہیں ہے۔ فرمایا اپنے ہمسایہ کو اپنی اونچی عمارت کے ساتھ تکلیف نہ پہنچاؤ، اس کی ہوا نہ روکو۔ اگر تمہارے گھر اچھا کھانا پکا ہے، اس کھانے کی خوشبو کے ساتھ تمہیں اس تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر تم اچھی کوئی چیز لے کر آئے ہو، تمہارا بچہ وہ پھل لے کر باہر نکلتا ہے، اپنے ہمسائے کے بچوں کو تکلیف دیتا ہے، تو ان کے گھر پھل پہنچاؤ، یا پھر ان کے علم میں بھی نہ ہو کہ آپ کے گھر کیا پکا ہے، یعنی کسی طرح بھی تکلیف نہ پہنچو۔ چھوٹی چھوٹی چیز بیان فرمائی، یہ حقوق ہیں۔ اگر یہ معاشرت کے یہ حقوق سارے کے سارے ہر آدمی ان کا خیال کرے تو معاشرے میں امن ہوگا، معاشرے میں امن ہوگا تو محلے میں امن ہوگا، شہروں میں امن ہوگا، ملکوں میں امن ہوگا، ہر شعبے میں امن ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاشرت کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔